سر یہ بچوں کے خرچے کے بارے میں تھوڑا گائیڈ کر دیں کہ یہ کم سے کم کتنا خرچہ ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ کتنا خرچہ کیا جا سکتا ہے، اور باپ نے ہی کیا اس کو ادا کرنا ہے، اگر باپ پیسے نہیں کماتا تو تب کیا ہوگا؟ تو بیسیکلی یہ خرچے کا تعین کس طریقے سے کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے سر کہ پاکستان کے قانون کے مطابق اٹ از آلویز دی فادرز رسپانسبلٹی کہ وہ بچے کا خرچہ دے۔ اب ہماری عدالت میں موسٹ ریسنٹلی 2 ایسی انٹرسٹنگ ججمنٹس ہیں، جس میں ایک جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کی وین شی واز جج ان لاہور ہائی کورٹ، اور دوسری جو موسٹ ریسنٹ ججمنٹ ہے وہ آئی ہے جسٹس جواد حسن صاحب کی۔ ان دونوں ججمنٹس کے اندر جو کرکس عدالت نے دیا تھا مینٹیننس کو فکس کرنے کا، کیونکہ کوئی بال پارک فگر نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ کہیں کہ جی مینٹیننس اتنی ہونی چاہیے، کیونکہ ڈپینڈ کرتا ہے کسی کی ایک فائنینشیل ساؤنڈنس پہ، اس کی انکم پہ۔ تو عدالت نے کہا کہ جو ماں ہے جب وہ عدالت میں مینٹیننس کا کیس انیشیٹ کرنے آئے گی تو اس کے لیے جو بیسکلی آبجیکٹو ہونا چاہیے وہ ہے کہ باپ کی انکم کو اسٹیبلش کرے۔ اگر وہ باپ کی انکم کو اسٹیبلش کرنا چاہتی ہے تو اسے کوئی نہ کوئی ڈاکیومنٹ ایسا دینا پڑے گا نا کہ جس میں اس کی سیلری سلپ ہو سکتی ہے، اس کی بینک اسٹیٹمنٹ میں اس کی انکم نظر آ رہی ہوگی، اس کی ٹیکس ریٹرن ہوگی۔ اگر اس کے پاس کی چیزیں نہیں ہیں جس سے وہ ایک پرائما فیشی بعد نظر اس کی انکم کو اسٹیبلش کر سکے، تو پھر اس کو سیکنڈ موو یہ کھیلنا ہے کہ باپ کی فائنینشیل ساؤنڈنس کو اسٹیبلش کرے۔ اور فائنینشیل ساؤنڈنس ثابت کرنے کے لیے اب وہ عدالت میں جاتی ہے، وہ کہتی ہے جی آج میری سیپریشن یا ڈیورس ہوئی ہے اور اس ٹائم پہ میرا بچہ فلاں اسکول میں پڑھا تھا، اس کی فیس یہ پے کر رہا تھا، اس کا ثبوت دے دیں۔ میرا خاوند جو ہے وہ کاروبار کرتا ہے، اس کے اگینسٹ پروف کوئی اگر آپ دے سکتے ہیں، اس کی کوئی لنکڈ ان پروفائل ہو سکتی ہے یا ریلیونٹ، بلکہ یہاں تک عدالت نے کہہ دیا کہ آپ کا کام ہے یہ بتانا کہ وہ کس ادارے میں ملازمت کرتا ہے یا کاروبار، ہم سارا ریکارڈ خود منگوا لیں گے۔ ایون تک کہ اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ اس کی بینک اسٹیٹمنٹ کون سے بینک میں اس کا اکاؤنٹ ہے، عدالت پورا ریکارڈ منگوا لے گی، ڈسپائٹ کہ بینک ایک کانفیڈینشیلٹی میں بلیو کرتا ہے اور وہ انفارمیشن نہیں دیتا، بٹ عدالت اس کو بینک کو باؤنڈ کر سکتی ہے کہ پوری بینک۔ سو فائنینشیل ساؤنڈنس وچ از دی سیکنڈ۔ اچھا، اب ہمارے پاکستان کے اندر سر جو منیمم ویج ہے اس ٹائم وہ 32,000 روپے، اور موسٹ آف دا ٹائم، موسٹ آف دی اوکیزنس پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وین ماں کے پاس کوئی اسٹرانگ گراؤنڈ نہیں ہوتی، جب وہ انکم کو اسٹیبلش نہیں کر پا رہی، فائنینشیل ساؤنڈنس نہیں دکھا پا رہی، تو عدالت یہ تعین کر لیتی ہے کہ منیمم ویج جو ہمارے پاکستان میں اس ٹائم چل رہی ہے وہ 32,000 روپے ہے، تو باپ کی انکم 32,000 ہوگی۔ اور جب عدالت 32,000 فکس کرتی ہے تو اس کے اگینسٹ آج جو ہماری پریکٹس چل رہی ہے اس کے اندر عدالت 10,000 روپے فکس کر دیتی ہے۔ سو منیمم خرچہ 10,000 روپے فکس ہوتا ہے، اور اگر یہ انٹرم خرچہ 10,000 روپے فکس ہو رہا ہے تو یہ جان لیں، مان لیں، سمجھ لیں کہ آپ باپ کی اصل انکم کو اسٹیبلش کرنے میں عدالت میں ناکام رہے ہیں، عدالت کنونس نہیں ہوئی اور عدالت نے اس لیے منیمم لوئسٹ خرچہ لگا دیا۔ اگر کسی شخص کی انکم اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو عدالت اس کے مطابق 60,000 امانت بھی لگا سکتی ہے، 1,00,000 بھی لگا سکتی ہے، 10,00,000 بھی، سو ڈپینڈنگ آن کہ انکم کیا ہے۔ ہم نے موسٹ ریسنٹلی، خیر نیومرس کیسز، لیکن ابھی موسٹ ریسنٹلی ایک کیس میں پر بچہ 60,000 روپے فکس کروایا، جس سے ہم سیٹسفائیڈ نہیں تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو باپ ہے وہ آلموسٹ 25 سے 30 کروڑ روپیہ ایئر کما رہا ہے، اور ہم نے اسٹیبلش کیا تھرو انکم ٹیکس ریٹرنس، جو کہ بیوی کے پاس ڈیورنگ دی کورس آف جب وہ اکٹھے رہ رہے تھے تو اس کے پاس وہ انفارمیشن آ گئی، جو ہر کیس میں پریولیج نہیں حاصل نہیں ہے۔ لیکن obviously whenever a wife wants to file for a maintenance case، so اس کو یہ میک شور کرنا ہے کہ عدالت میں جانے سے پہلے ایک دم دھابا نہ بول دینا، she needs to do some inquiry and investigation۔ وہ اس کا کوئی ٹیکس ریکارڈ کی کوشش کرے، وہ کسی ایسے ایجنٹ کو، لائر کو، کسی کو انگیج کرے جو اس کی انفارمیشن کو ایکسٹریکٹ کر سکے۔ ڈفرینٹ ایسے لوگ ہیں، اب تو اسپائنگ ایجنسیز بھی کام کر رہی ہیں، آپریٹ کر رہی ہیں۔ سو as soon as you have absolute clear information you can go for maintenance case۔ ہاں انفارچونیٹلی کچھ کیسز کے اندر مجبوری فائنینشیل اسٹرینگولیشن اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ماں بس ہوتی ہے کہ بس بچے کا خرچہ کیسے مینیج ہونا ہے، عدالت میں کیس انیشیٹ کر دیں، لیکن اس کا پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اسٹیبلش نہیں کر پا رہے تو لوئسٹ منیمم۔ تو ہماری کورٹ میں سر کوئی یارڈ اسٹک نہیں ہے
کہ جس کے اوپر وہ عدالت خرچہ جو ہے اس کو ڈٹرمن کر سکے. اٹ از ڈفرینٹ ان ڈفرینٹ کیسز. لیکن دین اگین جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اگر نہیں ثابت ہو رہا تو منیمم ویج 32,000 ہے. سر یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ خلا بھی نہیں ہوئی ہوتی یا کوئی طلاق بھی نہیں ہوئی ہوتی اور خاتون جو ہے وہ لیکن اب خاوند کے گھر سے چلی جاتی ہے, اپنے گھر میں رہ رہی ہوتی ہے اور کافی عرصہ گزر جاتا ہے, تو اس کے بعد پھر خاتون کو خیال آتا ہے کہ جی اب میں بچوں کا خرچہ کروں, کیونکہ اس دوران کوئی نہ کوئی صلح کی کوشش تو ہو رہی ہوتی ہے, لیکن جب وہ ناکام ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ جو ہے وہ کیس فائل کرنے کی طرف جاتے ہیں. تو کیا وہ پچھلا بھی جو ہے سارا عرصہ اس کا بھی کلیم کر سکتے ہیں خرچہ, اور کیا اس کے لیے یا پھر خلا یا طلاق کا ہونا ہی ضروری ہے؟ ویری انٹرسٹنگ کویشچن سر. اس میں ہمارے بیسکلی موسٹ ریسنٹلی ایک خاتون نے 20 سال کا خرچہ عدالت میں جا کے مانگا, اور جب وہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں آیا تو اس پہ جسٹس جواد حسن صاحب کے سامنے یہ موضوع تھا کہ اب ایک سائڈ کہہ رہی ہے کہ بھی 20 سال کا خرچہ لیا جا سکتا ہے کیونکہ ہم نے اسٹیبلش کر دیا کہ یہ خرچہ ہم پے کر رہے تھے, باپ نہیں کر رہا تھا. اور باپ کو کہا بھی تم ثبوت دو, باپ بھی کوئی بینکنگ ڈاکیومنٹ یعنی ڈاکیومنٹڈ ٹرانزیکشن نہیں دکھا سک رہا. تو پرزمپشن جب ڈاکیومنٹڈ ٹرانزیکشن بینکنگ ٹو بینک کوئی ٹرانزیکشن نہ ہو تو عدالت آپ کی ٹرانزیکشن کو ایکسیپٹ بھی نہیں کرتی. تو ایونچولی عدالت نے یہ ڈیم کر لیا کہ بھائی یہ خرچہ تو نہیں دے رہا. لیکن اب عدالت کے سامنے لیگل سوال یہ تھا کہ ویدر اے وائف کین کلیم پاسٹ مینٹیننس, اف شی کین, کتنا پیچھے جا سکتی ہے. تو اس کے اوپر پھر عدالت نے لمیٹیشن ایکٹ کو دیکھا. لمیٹیشن ایکٹ کو اگر آپ دیکھیں جو کہ یہ تعین کرتا ہے کہ آپ نے جب لڑائی شروع ہو تو وہاں سے کتنی دیر میں عدالت میں پہنچنا ہے, تو ہمارا جو آرٹیکل 118 119 ہے جی آف دی لمیٹیشن ایکٹ, وہ پھر یہ اسپیسیفائی کرتا ہے کہ جو مینٹیننس کا کیس ہے وہ آپ 6 سال میں فائل کر سکتے ہیں. اینڈ سنس دین لا یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ پاسٹ مینٹیننس 6 سال کی مانگی جا سکتی ہے. پچھلے 6 سال تک آپ کلیم کر سکتے ہیں, لاسٹ 6 ایئرس آپ جا سکتے ہیں. بٹ دین اگین اسٹیبلش آپ نے کرنا ہے کہ پیچھے پاسٹ مینٹیننس نہیں دے رہا تھا. اب اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ بچہ جو ہے اس کے جتنے خرچے ہم نے کیے ہیں اس کی رسیدیں دکھا دیں, اس کی ٹرانزیکشنز دکھا دیں. اور اگر آپ دکھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور باپ نے کوئی ڈاکیومنٹڈ ٹرانزیکشن نہیں کی ہوئی بینکنگ چینل سے, تو دیٹ مینس کہ آپ ایلیجیبل ہیں 6 سال کی پاس مینٹیننس کے لیے. پھر عدالت دیتی ہے, اور یہ نہیں کہ کوئی ایکسیپشنل کیسز میں دیتی ہے, جہاں پہ عدالت کنونس ہو رہی ہے دے رہی ہے. نیومرس آپ کو کیسز, ہر 10 میں سے 4-5 کیسز آپ کو ایسے نظر آئیں گے جس میں عدالت کنونس ہوتی ہے تو وہ دے رہی ہے خرچہ. اور اس کے لیے خلا یا طلاق ہونا بھی ضروری نہیں؟ نو, ایبسلیوٹلی ناٹ, ایبسلیوٹلی ناٹ. دیکھیں نا, وہ تو مینٹیننس چاہے ماں کی ہے, بیوی کی ہے یا بچے کی ہے, یہ تو ایز سون ایز میرج ہو گئی, بچہ پیدا ہو گیا, ایڈمیٹڈ پوزیشن ہو گئی کہ جی شادی بھی ہے بچہ بھی ہے, یو آر باؤنڈ ٹو پے دیٹ مینٹیننس. سر یہ بھی بتا دیں کہ کس عمر تک آپ نے جو ہے وہ بچوں کا خرچہ ادا کرنا ہوتا ہے؟ 18 سال تک کرنا ہوتا ہے یا کتنی ایج تک جب تک بچہ کمانا نہیں شروع ہو جاتا؟ کیا اس کی ایج ہے جب تک خرچہ ادا کر دیا جانا ہوتا ہے؟ سر ہمارے پاکستان میں بچہ اڈلٹ ہوتا ہے 18 سال پہ, اور بیٹا جو ہے اس کی حد تک تو لا بڑا کلیئرلی اسپیسیفائڈ. اب یہ محمد لا سے ڈریون بات ہے کہ فادر از باؤنڈ ٹو پے مینٹیننس فار اے سن انٹل ہی بیکمز ایڈلٹ, اور بیٹی کے کیس میں انلیس شی کانٹریکٹس میرج, اس کی شادی ہو جائے. اور لیکن ایسے سینیریو ہم نے دیکھے ہیں کہ جہاں پہ ایک بچہ جو ہے وہ کالج میں جا رہا ہے, یونیورسٹی میں جا رہا ہے, وہ اپنی کوئی مینز آف اس کی انکم نہیں ہے, اور وہ عدالت میں آ کے مینٹیننس کا کیس انیشیٹ کرنا چاہتا ہے تو عدالت اسے انٹرٹین کر سکتی ہے. لیکن اس صورت میں پھر اگر باپ یہ کہہ دے کہ میری اولاد ڈس اوبیڈینٹ ہے تو پھر وہ بچہ انٹائٹل نہیں ہے. سو باپ از آبلیگیٹڈ, لیکن ایز سون ایز وہ بچہ اڈلٹ ہو جائے اور وہ ڈس اوبیڈینٹ ہے, وہ ڈس اوبے کر رہا ہے اپنے والد کے, یا ہی از ناٹ ریسپیکٹفل, تو پھر ہی ڈز ناٹ بیکم انٹائٹلڈ فار مینٹیننس آفٹر بینگ, یعنی میجر, اگر آپ 18 سے اوپر ہیں. بٹ ادروائز اٹ از دی ریسپانسبلٹی آف فادر کہ وہ مینٹیننس پے کرے.